بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور اقدس خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ سمجھدار شخص وہ ہے جو اپنے نفس کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے کاموں میں مطیع بنائے اور مرنے کے بعد کام آنے والے اعمال کرے، اور عاجز بے وقوف ہے وہ شخص جو نفس کی خواہشوں کا اتباع کرے اور اللہ تعالیٰ سے امیدیں باندھے۔ محترم ناظرین، میں اس بات کی مزید اس کو بیان کروں گا کہ نفس کی خواہشات کے مقابلے میں حرام و حلال کی پرواہ کی جائے اور اللہ تعالیٰ شانو سے بڑی بڑی امیدیں لگائے رکھتا ہے کہ وہ رحیم ہے، کریم ہے، اور ان امیدوں پر گناہ کی پرواہ نہ کرے۔ تو حدیث کے مطابق سمجھدار وہ ہے جو موت کے بعد کے لیے عمل کرے، اور ننگا وہ ہے جو دین سے خالی ہو۔ یا اللہ، زندگی صرف آخرت ہی کی زندگی ہے، یہ سمجھ لینا چاہیے کہ حق تعالی شانہ کی رحمت اور مغفرت کا امیدوار ہونا اور اس کی تمنا کرنا اور اس کو اللہ تعالی شانہ سے مانگنا دوسری چیز ہے، اور اس کی رحمت اور مغفرت کے گھمنڈ پر غرور اور یہ گمان کرے کہ میں جو چاہے کرتا رہوں، میری مغفرت تو ہو ہی جائے گی، دوسری چیز ہے۔ امام راضی فرماتے ہیں کہ حق تعالی شانہ کا ارشاد فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور دوسرا ارشاد ولکنکم فلا تنتم انفسکم وتربصتم وارتبتم وغرتکم الاعمال۔ یہ دونوں آیتیں غرور کی مذمت کے لیے کافی ہیں۔ پہلی آیت شریف سورہ لقمان کے آخر میں ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ تم لوگوں کو دنیا کی زندگی دھوکہ میں ڈال دے کہ تم اس میں لگ کر آخرت کو بھول جاؤ، اور نہ تم کو دھوکہ باز شیطان دھوکہ میں ڈال دے۔ اس آیت شریفہ کی تفسیر میں حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے دھوکہ میں ڈال دینے کا مطلب یہ ہے کہ تو گناہ کرتا رہے اور مغفرت کی تمنا بھی کرتا رہے۔ دوسری آیت شریف سورہ الحدید کے دوسرے رکوع کی ہے، جس میں اوپر سے قیامت کے دن کا ایک منظر کا ذکر ہے کہ اس دن مسلمانوں کے سامنے ایک نور دوڑتا ہوا ہوگا جو ان کے آگے آگے چل رہا ہوگا، یہ پل صراط سے گزرنے کے لیے ہوگا۔ اس کے بعد ارشاد ہے اس دن منافق مرد اور منافق عورتیں مومنوں سے کہیں گے کہ ذرا ہمارا انتظار کر لو تاکہ ہم بھی تمہارے نور سے کچھ روشنی حاصل کر لیں، تو ان کو جواب دیا جائے گا کہ تم اپنے پیچھے لوٹ جاؤ، وہاں روشنی تلاش کرو۔ پھر قائم کر دی جائے گی اور ان کے درمیان ایک دیوار جس کا ایک دروازہ ہوگا جو اس کے اندرونی جانب رحمت ہے اور اس کے پیر کی طرف عذاب۔ اب منافق آوازیں دیں گے کیا دنیا میں ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ وہ مسلمان کہیں گے یہاں ساتھ تھے تو صحیح، لیکن تم نے اپنے کو گمراہی میں پھنسا رکھا تھا اور تم مسلمانوں پر مصائب کے متمنی اور منتظر رہا کرتے تھے۔ اسلام کے حق ہونے میں تم شک کیا کرتے تھے اور تم کو تمہاری بےہودہ تمناؤں نے دھوکہ میں ڈال رکھا تھا، یہاں تک کہ خدا کا حکم
मौत के मुतालिक आ पहुंचा और तुमको धोखा देने वाले शैतान ने अल्लाह ताला के साथ धोखा में डाल रखा था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इरशाद में वाज़ेह फरमाया है कि जो शख्स समझदार है वो अपने नफ्स को मुती करे और मरने के बाद के लिए अमाल करे, और अहमक वो शख्स है जो नफ्स के ख्वाहिशात का इत्तबा करे और अल्लाह ताला पर उम्मीद बांधे। यही वो उम्मीदें हैं हक ताला शानू पर जिसको शैतान ने अल्लाह ताला शानू के साथ नेक उम्मीद का गिलाफ पहना दिया है। हक ताला शानू ने अपनी से उम्मीदें रखने की खुद शरह फरमा दी है। चुनांचे इरशाद है, हकीकत में जो लोग ईमान लाते हैं और जिन लोगों ने अल्लाह के वास्ते अपने वतन को छोड़ दिया और जिन लोगों ने अल्लाह के रास्ते में जहाद किया है, जिसमें दीन के लिए हर कोशिश दाखिल है, यही लोग हैं जो अल्लाह ताला शानहू की रहमत के उम्मीदवार हैं। अल्लाह ताला हम सबका हामी नाज़िर हो। बस सलाम।